الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربنا زدنا علما وحلما وفہما والحقنا بالصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 ربیع الثانی ہے۔ پچھلا جمعہ جو ابھی گزرا 11 ربیع الثانی، وہ ایک خاص تاریخ ہے۔ اس موقع پہ چونکہ میں حاضر نہیں تھا، 11 ربیع الثانی 561 ہجری کا دن وہ دن تھا جب شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کو پیارے ہو گئی تھی، یعنی ان کی وفات ہوئی تھی۔ پچھلے جمعہ پہ چونکہ میں حاضر نہیں تھا، آج آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر، اس گفتگو پر دھیان دیں گے اور اس کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز ہم سب۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی حیات مبارکہ کی طرف آؤں، قرآن مقدس کی اس آیت یا یہ 3 آیات جو ہیں سورہ یونس کی آیات ہیں، آیت نمبر 62، 63 اور 64، 3 آیات ہیں یہ۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے الا، خبردار، ہوشیار، سنو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف یا ان کے لیے کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف اور کوئی غم ان کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ کون ہے؟ ان کی 2 صفات یہاں بیان کی گئی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، اور دوسری صفت وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں وفی الآخرہ، اور آخرت میں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں اولیاء اللہ
اللہ کے ولی جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلتی نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ آج ہم نے بتا دیا تو کل کے لیے یہ نہیں، صرف آج کے لیے، بلکہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ جو بھی اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی بنانے میں کامیاب ہو گیا، اللہ کا دوست بنانے میں اپنے آپ کو کامیاب ہو گیا، وہی بڑی کامیابی ہے، حقیقت میں وہی کامیاب ہو گیا۔ یہ جو ولایت ہے یہ کیا ہے، اللہ کے ولی کسے ہم کہیں گے، اس کے لیے اب یاد رکھیے کہ دو چیزوں کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے، ایمان اور تقوی۔ مگر ایمان کیسا ایمان؟ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یعنی تینوں اعتبار سے مکمل ایمان ہو، زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو اور اعمال سے اس کی تصدیق ہو۔ یہ چیزیں یعنی مکمل طور پہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا یقین، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہی کے ہاں سے ہوتا ہے، اللہ ہی تمام چیزوں کا مالک ہے، اللہ ہی اس قابل ہے کہ اس کی سنی جائے، اس کی مانی جائے۔ یہ ساری چیزیں جس کا جتنا یقین ہوگا پختہ، وہ عمل بھی کرے گا، تو پھر اس کے ساتھ وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش بھی کرے گا، بچے گا وہ اللہ کی نافرمانی سے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ ہے، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی وہ مستقبل سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے، اب کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں، اور نہ کوئی ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، کوئی غم ہوگا۔ یہ ماضی کے پچھتاوے سے بھی آزاد ہوتے ہیں اور مستقبل کے خوف سے بھی بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے دوست ہیں، اور یہ کوئی بھی بن سکتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس کسی کے لیے خاص ہو، نہیں۔ نبوت ایسی چیز ہے جو وہبی ہے، وہ کسبی نہیں ہے۔ کوئی کتنی محنت کرے، کوئی یہ کہے گا میں بڑی محنت کروں گا تو نبوت کے درجے پہ پہنچوں گا، ایسا ممکن نہیں، وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہو، آپ کی زیارت کی ہو۔ آپ اور ہم صحابی بھی نہیں بن سکتے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں، ہم تابعی بھی نہیں بن سکتے۔ پھر تابعین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کی تابعین کی زیارت کی ہو، تو ہم تابعین میں بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اولیاء کرام میں ہم اور آپ آ سکتے ہیں اگر محنت کی جائے۔ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے علم حاصل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اخلاص پیدا کرنا ہوگا۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طرح سے اس مقام ولایت پہ پہنچے، اسی پر مختصر سی گفتگو آج کی ہوگی۔ آپ 1 رمضان المبارک 471 ہجری پیدا ہوئے، اور اس جہان فانی سے آپ رخصت ہوئے 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو۔ آپ یوں سمجھیے 17 مارچ 1078 کو آپ پیدا ہوئے، اور 12 فروری 1161 کو آپ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ یہ شمسی اعتبار سے 88 سال آپ کی عمر بنتی ہے، اور قمری حساب سے 90 سال یہ آپ کی عمر تھی۔ آپ کے والد جن کا نامی ابو صالح موسیٰ تھا، اور آپ کی والدہ ام خیر فاطمہ ان کا نام تھا، آپ بچپن ہی میں یتیم ہو گئی تھی۔ آپ کے اس مقام تک پہنچنے میں والدین کا بڑا ہاتھ تھا۔ یہاں یہ بات سمجھ جائیے،
ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ جو بچوں کے حقوق ہیں وہ اس وقت شروع ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں. ایسا نہیں. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اس وقت سے ہی آپ کے بچوں کے آپ پر کچھ حقوق ہوتے ہیں. یعنی آپ کی غذا حلال ہو، اس کا اثر نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کے بچوں پر بھی پڑتا ہے. ابھی دیکھیے اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ سبھی آپ نے سنا ہے، لیکن میں یاد دلا دوں گا کہ آپ کے والد ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے، نماز میں مصروف تھے. کچھ بھوک بھی لگی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا دریا میں بہتا ہوا ایک سیب آیا، آپ نے وہ کھایا. پھر اچانک آپ کو یہ احساس ہوا کہ میں نے تو باغ کے مالک سے اجازت نہیں لی. اب یہ تقویٰ کا اونچا مقام ہے، آپ آج کھا سکتے ہیں وہ سیب، اس کے لیے کوئی اجازت کی بھی ضرورت نہیں. دریا میں بہتا ہوا ہوگا، مالک بھی سمجھے گا، اگر اسے پتہ بھی چلے گا چلو ضائع نہیں ہوا، کسی نے کھایا، تو اس میں ایسی گناہ کی بات نہیں. لیکن یہ تقویٰ کا بڑا اعلیٰ مقام ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے بغیر اجازت کے کھایا. کنارے کنارے چلتے گئے ایک باغ دیکھا، جان گئے کہ اسی باغ کا ہوگا. اس باغ کے مالک کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے آپ کی اجازت کے بغیر. عبداللہ صومعی ان کا نام تھا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب اس کا کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا آپ کو نوکری کرنی ہوگی یہاں میرے ہاں، باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی. 6 مہینے آپ تیار ہو گئے، آپ نے رکھوالی کی. جب مکمل ہو گئے وہ 6 مہینے، کچھ کتابوں میں 1 سال کا تذکرہ بھی آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہ جو اس کا آپ نے خمیازہ بھگتنا تھا، ادائیگی کرنی تھی اس جرم کی، ابھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی اور کچھ ایک امتحان باقی ہے. وہ کیا ہے؟ کہا اس وقت یہ معاف ہوگا جب آپ میری بیٹی سے شادی کریں گے. وہ بیٹی اندھی ہے، دیکھتی نہیں، بہری ہے اور اس کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں. تو یہ اس کے لیے بھی تیار ہو گیا. یہاں تھوڑا سا اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ لوگ کیا تھے. ایک سیب کھایا ہے اور دریا میں بہتا ہوا آیا تھا، لیکن فکر ایسی تھی کہ آخرت میں کس منہ سے اللہ کے سامنے حاضری دیں گے. وہ تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. نکاح ہو گیا. جب شب زفاف کی ان کے پاس جب حاضری ہوگی تو وہاں سے واپس آ گئے وہ گھبراتے ہوئے. کہا یہ وہ لڑکی نہیں جس کا تذکرہ آپ نے کیا تھا. کہا یہ تو ایک انتہائی حسین ایک لڑکی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے ہاتھ پیر بھی ہیں، اس کے کان بھی صحیح سالم ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ نے ٹھیک کہا. کہا میں نے اس اعتبار سے کہا تھا کہ یہ اندھی ہے، اس نے کبھی حرام چیز نہیں دیکھی، یہ بہری ہے، اس نے کبھی حرام چیز نہیں سنی، اور یہ لنگڑی اس اعتبار سے ہے، بغیر ٹانگوں کے معذور ہے، اس اعتبار سے غلط راہ پہ کبھی نہیں چلی. پھر ان کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. اب انہی کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ بچہ پیدا ہوتا ہے جنہیں ہم اور آپ جانتے ہیں، شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے. دراصل یہ بات ذہن میں رہے، والدین کی آپ مثال یوں سمجھیے جیسے ایک ٹینکی ہے، اور بچے جو ہیں ان کی مثال آپ سمجھیے نل ہیں، ٹیپس، نل کے. جیسا پانی اس حوض میں ہوگا نلکوں سے ویسا ہی بہے گا. اگر ٹینکی میں وہ گدلا پانی ہوگا، نلکوں سے بھی گدلا ہی پانی آئے گا، وہاں سے صاف پانی نہیں آ سکتا. تو یہی یاد رکھے، والدین جو ہیں جس قدر محتاط رہیں گے، ان کی غذا حلال ہوگی، ان کا اخلاق خوبصورت اور اچھا ہوگا. جس طرح کسی کے پاس مال ہوتا ہے، مالی اعتبار سے کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے،
اسی اعتبار سے اخلاق بھی ہوتے ہیں. اخلاق بھی سمجھے یہ بھی ایک رزق ہے. کچھ اس میں امیر ہوتے ہیں اخلاقی اعتبار سے، کچھ غریب ہوتے ہیں اور کچھ بالکل مفلس اور کلاش ہوتے ہیں اس اعتبار سے بھی. تو اگر والدین با اخلاق ہوں، با کردار ہوں، برابر اس کا اثر بچوں پر بھی آتا ہے. تو یہ پہلی چیز، جو پہلا درس ہمیں ملتا ہے اس دن سے، 11 ربیع الثانی کی بات جو چل رہی ہے شیخ سید عبد القادر جیلانی کی حیات مبارکہ سے، پہلی چیز یہ کہ کس طرح سے ہم نے محتاط رہنا ہے. ہم کیا دینے جا رہے ہیں مستقبل کو اللہ کے ہاں، اس کا ہمیں بہرحال جواب دینا ہوگا. دوسری بات جو ہم اس وقت سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن ہی میں وہ باپ کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی ماں انتہائی ہوشیار، ام خیر فاطمہ انتہائی ہوشیار، انتہائی عابدہ، زاہدہ، بہت زیادہ پرہیزگار اور بڑی ہوشیار بچے کے سلسلے میں انہوں نے کیا کیا، ان کی تعلیم کے سلسلے میں بڑی محتاط رہی ہو کہ ان کو کہیں بھیجیں گے تعلیم حاصل کرے، یہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی حاصل کرے. چنانچہ انہوں نے انہیں بغداد بھیجا، ایران سے. یہ جو جیلانی ہم کہتے ہیں نا آپ کو، جیلان یا گیلان، یہ ایران کا ایک شہر ہے، وہیں پہ آپ پیدا ہوئے تھے. اب یہاں سے انہیں بغداد انہوں نے بھیجنا تھا انہیں علم حاصل کرنے کے لیے. تو ان کے کپڑوں میں ان کی ماں نے 40 دینار سی دیے اور ایک قافلے کے ساتھ روانہ کیا. 40 دینار بڑی رقم ہوتی ہے، یہ آج کا یہ دینار نہیں جو آج ہم دیکھتے ہیں یہاں. 20 دینار 7.5 تولہ سونے کے برابر ہوا کرتا تھا اس وقت. گویا 15 تولہ سونے کے برابر مال ان کے ساتھ دیا، یا سونا ان کے ساتھ دیا، وہ دینار ان کے ساتھ دیے، 40 دینار. یہاں ایک بات ذرا رک کر آپ جان لیجیے کہ یہ اتنی بڑی رقم، حالانکہ آپ بہت زیادہ امیر تو تھے نہیں، کس طرح سے وہ جمع کی ہو، لیکن وہ سب اس کے سپرد کر دی. کیوں؟ یہ علم کی اہمیت کے پیش نظر ہم اور آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے. ہم یہاں سے نیچے بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، یہاں سے نیچے کوٹ اچھا ہو، سوٹ اچھا ہو، پینٹ اچھی ہو، بوٹ اچھا ہو، اور اس معدے کو بھرنے کے لیے خوراک اچھی ہو، بہت خرچ کرتے ہیں یہاں سے نیچے. لیکن یہاں سے اوپر یہ سر جو ہے جس میں دماغ ہے، اس پر ہم اس کا 10% بھی خرچ نہیں کرتے. مسئلہ یہ بڑا انتہائی اہم ہے. ہم علم حاصل کرنے کے لیے، ہم دنیا اور آخرت کی حقیقت جاننے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. ہاں، یہاں سے نیچے جو جسم ہے اس کے لیے ہم بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیے اس کی ماں نے کیا کیا، جو کچھ اس کے پاس تھا وہ پوری رقم جو بنتی تھی 40 دینار، وہ اس کے سپرد کر دی. اس کی اس قمیض میں یا آستین میں کسی جگہ وہ سی دی اور اس کے بعد روانہ کر دیا ایک قافلے کے ساتھ. جب یہ جا رہا ہے تو قافلہ جب جا رہا تھا راستے میں ڈاکو نے حملہ کیا، اور جب ڈاکو نے حملہ کیا تو سب کو لوٹ لیا. اس کے پاس بھی ایک ڈاکو آتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس ہے، میرے پاس 40 دینار ہے. تو ڈاکو مسکرائے آگے چلا کہ اس کے پاس کیا ہو سکتا ہے، یہ ایسے ہی بول رہا ہے. اور پھر 40 دینار. ایک دوسرا ڈاکو بھی آتا ہے، اس نے بھی یہی سوال کیا، اس نے کہا ہاں میرے پاس ہیں 40 دینار ہے. وہ بھی مسکرائے آگے چلا گیا. جب یہ اپنے سردار کے پاس پہنچے، کہا کیا کیا؟ کہا بس یہ سارا مال ہم نے جمع کر دیا، یہ آپ کے سامنے ہے. کہا بس اب کچھ نہیں ہے؟ تو ایک نے کہا کہ ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ہے، لیکن وہ اس کے پاس کیا ہوگا وہ یوں ہی اس نے بتا دیا. کہا نہیں اس کو ذرا یہیں پر لاؤ. اس کو لیا، جب وہاں پہنچایا کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ سردار نے پوچھا. کہا میرے پاس 40 دینار ہے. جب دیکھا گیا کس جگہ ہے؟ فلاں جگہ ہے. اس کو نکالا گیا
نے کہا تم چھپا سکتے تھے ہم سے، تم نے کیوں نہیں چھپائے؟ تمہیں معلوم تھا کہ ہم یہ لے جائیں، ہم ڈاکو ہیں، ہم لیتے. کہا مجھے معلوم. کہا پھر کیوں تم نے ہم سے یہ بات ظاہر کر دی؟ کہا میری ماں نے نکلتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، جب بھی بولو گے سچ بولو گے. تو یہ بات جو ہی ڈاکو کے سردار نے سنی، جیسے ان پر بجلی گری، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا دیکھتے ہو یہ بچہ اپنی ماں کے احکامات، اپنے ماں کا حکم کس انداز سے مانتا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم اپنے رب، اپنے مالک کے حکم کو کس طرح سے ٹھکراتے ہیں. انہوں نے فوراً توبہ کی، اور ان کی دیکھا دیکھی ان کے جتنا بھی پورا وہ ساتھی ان کے تھے، ان کا جو گروپ تھا، سب نے توبہ کی، سارا مال ان کو واپس کر دیا. ایک اچھی زندگی اس کے بعد انہوں نے بسر کی. تو یہ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے واقعہ اور آپ کے اس سچ کی برکت، آپ کے اس سچ کی برکت کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگی بدل گئی، کتنے لوگوں کی آخرت سنور گئی. یہ آپ کا سچ تھا. تو یہاں دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی. میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ علم پر مال خرچ کرنا، علم کی خاطر مال صرف کرنا کتنا اہم ہے. آج ہمارے جوان کہتے ہیں کہ ہمیں روزگار نہیں مل رہا ہے. یہ دور آج کا جو ہے، یہ ہارڈ ورک جسے ہم کہتے تھے، یہ وہ دور نہیں، اب سمارٹ ورک کا دور ہے. یعنی آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی ہے، صبح سے شام تک پھر آپ 400-500 روپے کمائیں گے. اگر آپ تھوڑا سا پیسہ آج لگائیں گے اپنے اس جو اوپر والا حصہ ہے سر پر، آپ اتنی ذہانت حاصل کریں گے تو آپ چند لمحوں میں لاکھوں کے حساب سے کما سکتے ہیں. اور آپ کو کمانا چاہیے، پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں. وہ آگے آئے گی کہ پیسہ کس لیے کمانا چاہیے. تو یہ دوسرا سبق، تیسرا سبق ہم نے اس سے حاصل کیا. آپ نے جب علم حاصل کیا، اس کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد آپ گھر میں نہیں بیٹھ گئے، بس علم حاصل کیا تو کافی تھا نہیں، آپ نے اس علم کو آگے پھیلایا. 70,000 مسلسل شاگرد آپ کے سامنے ہوتے تھے، 70,000 لوگوں کو بھی آپ نے پڑھایا. ایک ایک وقت میں ہزاروں شاگرد تھے جن کو آپ سمجھاتے تھے، پڑھاتے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ پڑھا ہی رہے تھے کہ ایک شخص آتا ہے، آپ کے کان میں کوئی بات کہہ دیتا ہے. آپ نے سر جھکایا اور اس کے بعد کہا الحمدللہ. کچھ عرصہ گزرا، پڑھا رہے تھے آپ، ایک اور شخص آتا ہے، کچھ کان میں کہا، پھر سر جھکایا اور کہا الحمدللہ. اب شاگردوں نے پوچھا، طلباء نے پوچھا یہ کیا بات ہے، پہلے بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اب بھی کہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلا شخص جو آیا تھا، اس نے مجھے اطلاع دی تھی کہ تمہارا جو جہاز آ رہا تھا، مال جو آ رہا تھا جہاز میں، سمندری جہاز میں، کیونکہ آپ نے پھر کافی جب تجارت کی، کافی آپ کے پاس مال و دولت تھا ایک وقت میں، کہ وہ سمندری جہاز ڈوب گیا. کہا میں نے تھوڑا سا میں جھکا، میں نے دل کا جائزہ لیا کہ کیا دل میں اللہ کی یاد ہے، کیا دل کہیں مایوس تو نہیں ہوا. میں نے دیکھا کہ دل اللہ کی یاد میں مصروف ہے. میں نے کہا الحمدللہ. اور دوسرا شخص جو آیا، اس نے اطلاع دی کہ نہیں، آپ کا جہاز صحیح سلامت پہنچ گیا ہے، اس نے کافی نفع بھی کمایا ہے. تو اس وقت بھی میں نے دیکھا کہیں خوشی اس قدر تو نہیں ہوئی کہ اللہ کو میں بھول گیا. میں نے دیکھا نہیں، میرا دل اس وقت بھی اللہ کی یاد میں مصروف ہے. میں نے کہا الحمدللہ. گویا دنیا آئے یا جائے، اس سے ہمارے دل پہ اثر نہ پڑے، کسی ایک لمحے کے لیے بھی ہم اللہ سے غافل نہ ہوں. اللہ کتنا دیتا ہے، یا کبھی اگر کچھ لیتا ہے تو لے جائے، اللہ ہی کا ہے، ہمارے دل پہ اس کا اثر نہ ہو. یہ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کہ حیات طیبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اور یہاں یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ یہ مال کمانا جو ابھی میں عرض کر رہا تھا یہ کوئی بری بات نہیں، مگر کس لیے کہ یہ مال بس سمجھا جائے کہ یہ میرا نہیں، یہ اللہ کی امانت میرے پاس ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آپ سب نے سنا ہے۔ انہوں نے ایک بار سنا کہ حضرت عبید اللہ حرار ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کے بارے میں سنا اور وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے پاس جاؤں، کچھ ان سے سیکھوں۔ آپ خود بھی بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، کافی بلند مرتبہ۔ وہ جب وہاں پہنچے عبید اللہ کے ہاں تو وہ کافی مالدار تھے۔ جب ان کے گھر گئے انہوں نے دیکھا ایک محل ہے اور وہاں دولت کے انبار ہیں، ڈھیر ہیں، بہت سارے خادم ہیں، ان کے نوکر چاکر ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے گھوڑے ان کے وہاں بندھے ہوئے ہیں استبل میں، یعنی بہت زیادہ ان کے پاس مال و دولت دیکھا انہوں نے۔ جب وہ سب کچھ دیکھا تو وہ مایوس ہوئے کہ بھئی یہ کیسے اللہ والے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے دروازے پہ وہاں پر لکھ دیا ہے، واپس چلے، وہ لکھا نہ مرد اس آں کی دنیا دوست دارد۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ دروازے پر لکھ دیا، کسی نے لکھا ہے کہ انہیں زبان سے بول دیا کہ وہ کیسا کامل انسان ہو سکتا ہے۔ نہ مرد اس آں کی وہ شخص جو کہ دنیا دوست دارد، جو دنیا کو دوست رکھتا ہو، جو دنیا سے محبت کرنے والا ہو، بہت زیادہ دنیا کمانے والا ہو، وہ کیسا کامل انسان ہو سکتا ہے، وہ کیسا ولی ہو سکتا ہے، وہ کیسا استاد ہو سکتا ہے، مرشد ہو سکتا ہے۔ نہیں، میں تو چلا وہاں دروازے پہ لکھ دیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جب وہ جا رہا تھا تھکا ہوا تھا، ایک مسجد میں چلا گیا، مسجد میں تھوڑی دیر اس نے آرام کیا تو سپنا دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میدان حشر میں ہے اور کچھ لوگ اس سے آتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ میری جو رقم تم نے دی ہے، تم مقروض ہو، ہمارا قرض واپس کر دو۔ یہ ان سے معافی مانگتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ ایک بھی کہتا ہے میرا قرض واپس کر دو، دوسرا بھی کہتا ہے، بہت سارے لوگ وہاں آتے ہیں، وہ بھی ان سے کہتے ہیں کہ ہاں واپس کر دو، ان کا قرض جو تم نے لیا ہے واپس کر دو انہیں۔ اسی اسنا میں دیکھتے ہیں کہ گھوڑے پر سوار ہو کر عبید اللہ حرار آتے ہیں، یہی جن کے گھر ابھی یہ گئے تھے، وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ کچھ ان کا باقی تھا لیکن یہ باقی نہیں دے رہے ہیں۔ کہا اچھا ہمارے خزانے سے دے دو۔ وہ ان کو دے رہے ہیں تو اچانک ان کی آنکھ کھلی، دروازے کی طرف نظر پڑی تو دروازے پہ گھوڑے پہ سوار تھے عبید اللہ حرار۔ انہوں نے ان سے پوچھا بھئی تم ہمارے گھر آئے تھے تو واپس چلے آئے، وہاں تم نے ایک مصرع کہہ دیا تھا یا لکھ دیا تھا دروازے پہ، ذرا سناؤ کیا لکھا تھا وہ؟ میں نے لکھا تھا، وہ پہلا مصرع سنا دیا، نہ مرد است آں کی دنیا دوست دارد۔ انہوں نے کہا دوسرا مصرع بھی اس کے ساتھ لکھو، اگر دارد برائے دوست دارد، یہ لکھو پھر یہ مکمل ہوتا ہے۔ یعنی یہ آپ کا ٹھیک ہے کہ وہ جو شخص دنیا کو دوست رکھتا ہو، یعنی دنیا کمانے والا ہو، وہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں اگر اس کے پاس دنیا ہو تو وہ کس کے لیے ہو؟ دوست کے لیے ہو، تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یعنی اس کے پاس کتنا مال ہے، اگر اپنے دوست کے لیے، اگر یہ ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست اگر یہ ہے تو اللہ کے لیے اگر ہے، اگر اس کا مال اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی اقامت، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے خرچ ہوتا ہے، پھر تو مال کا ہونا بہت ہی اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، بہت ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن کتنا ہم خرچ کرتے ہیں؟ کیا یہ ہماری دنیا بھی دوست کے لیے ہے؟ اگر دارد برائے دوست دارد، اگر ہے ہمارے پاس یہ مال، اگر ہے ہمارے پاس دولت، کیا یہ ہمارے اس دوست کے لیے ہے؟ اس کا جائزہ لینے کا آج بھی وقت ہے۔ ہم نے ابھی
کچھ دن پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم یہاں ایک مسجد تعمیر کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام بھی ہم نے مسجد شفا تجویز کیا ہے۔ وہاں میڈیکل کالج ہے، وہاں جسمانی امراض کی شفا آپ کو ملے گی، اور ساتھ ہی مسجد ہوگی، وہاں روحانی امراض کی شفا آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ تو اس مسجد کا نام رکھا گیا ہے مسجد شفا، جو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے استعمال ہوگی انشاءاللہ مسجد۔ تو اس کے لیے نکالنے کا وقت یہ ہے۔ اگر دوست کے لیے دولت ہے، پھر دولت کمانا، دولت جمع کرنا، پھر کوئی اس میں مذائقہ نہیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے، اگر دارت برائے دوست دارت، انشاءاللہ کچھ اور پوائنٹس تھے، کچھ اور نقطے بھی تھے، ہم نے انشاءاللہ کسی اور موقع پہ وہ بیان کریں گے۔ تو یہ مختصر سی حالات زندگی میں نے آپ کے سامنے رکھے حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا، کس طرح سے انہوں نے دین کی خدمت کی، کس طرح سے انہوں نے اپنا وہ جو علم جو سیکھا تھا اس کا مظاہرہ کیا، دوسروں تک پہنچایا۔ تو آپ کی یہ چیز قابل تقلید ہے، ایسا نہیں الحمدللہ یہاں تو، بلکہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے امداد مانگی جائے۔ ایک وقت تھا کہ کچھ جاہل قسم کے لوگ آپ سے یا آپ جیسے اور اولیاء کرام سے مدد طلب کرتے تھے، جیسا کہ قطعاً غلط ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کی زندگی میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان کی حیات میں ہمارے لیے بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ اس سے ہمیں اپنا فائدہ ہے۔ جو اللہ کے ولی سے محبت کرے، یہ پہچان ہے کہ وہ بھی اللہ کا دوست ہے، جو اللہ کے دوست سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔